فاٹک کی بیٹی کو دھکا دیا جائے تو 14 سال کا قانون ہو، رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دی جائے تو صرف 3 سال کا قانون ہو، کیا اس کمزور قانون کے تحت کی جانے والی گستاخیوں کے سامنے سد باب کیا جا سکتا تھا؟ کیا کی جانے والے گستاخیوں کو روکا جا سکتا تھا؟ نہیں روکا جا سکتا تھا۔ ہم ایوان میں پہنچے، ہمارا مطالبہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ تھا عمر فاروق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے، اہل بیت کے گستاخ کے لیے، اصحاب کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہماری بات کو دلیل سے رد کرنے کی بجائے ہماری بات کو گولی سے جواب دیا گیا۔ ہم نے جنازے اٹھائے، لیکن ہم نے آئینی اور قانونی فورم پر اپنی جنگ کو جاری رکھا۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر پچھلے دنوں مولانا عبدالاکبر چترالی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے ناموس صحابہ واہل بیت ترمیمی بل پیش کیا، اور اس بل میں کیا تھا کہ یہ جرم جو صحابہ اہل بیت پر بکواس کرے یہ قابل ضمانت ہے، اس کو ناقابل ضمانت ہونا چاہیے، اس کی سزا 3 سال ہے، اس کو بڑھا کر کم از کم 10 سال ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہونا چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ظاہر اکرم درانی جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر قانون نے اس کی مخالفت نہیں کی، تمام اراکین قومی اسمبلی نے اس بل کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ سینٹ کے اندر اس کو زیر بحث لایا جانا ہے۔ ابھی اس مرحلے کو سامنے آنے سے وقت ہے، لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کے طول و عرض میں گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ پریس کانفرنس کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم بنو امیہ کو صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ حضرت عثمان کو، حضرت سفیان کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جو پاک پیغمبر کے سالہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان جو پاک پیغمبر کے سسر بھی ہیں، حضرت عثمان جو حضور کے دورے داماد بھی ہیں، ان کا انکار کر کے اس بحث کو آگے لے جانا چاہتے کہ ہم گستاخ صحابہ کے لیے اس بل کی حمایت میں نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کھل کر بتائیں، آپ اہل بیت کے گستاخ کے لیے اگر قانون بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ صحابہ کے بھی نہیں، آپ اہل بیت کے بھی نہیں۔ اگر اس ملک میں حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون، آج اس بل کے پاس ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے عمر قید ہونے جا رہی ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی؟ حضرت علی کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون تھا، اب اس سے عمر قید میں بدلا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے ماننے والوں کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور میں ان سادے لوگوں پر بھی حیران ہوں جو بنو امیہ کی بات سن کر کہتے جی بات تو سنو، یہ رولے ایسا پنجابیوں نے رولے کوئی آ جائے آخری ایک دفعہ مل کے گل تو سنو، غلام احمد قادیانی آ جائے آخری اس نے بھی گل تو سنو نا، آخر کے بھی اور کوئی صحابہ کا گستاخ آ جائے ملنے تو چاہیے نہیں، گل تو سنو۔ ہم صدیق اکبر کے معاملے میں، اہل بیت اور اصحاب کے معاملے میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے ہی کوئی نہیں۔ تاریخی حوالے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تاریخی حوالوں کی جن کو ضرورت ہوگی، صحابہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کے قرآن کے فیصلے کافی ہیں۔
ہمیں کسی تاریخ دان کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بنو امیہ کی ظاہری طور پر بات کرنے والے لکھ کر دے دیں کہ ابو بکر کے گستاخ کے لیے سزائے موت کرو، ہم منظور کریں گے۔ لکھ کر دو بنو عدی سے تعلق عمر فاروق کا ہے، جو ان کی گستاخی کرے گا ہم سزائے موت لکھ دیتے۔ یہ صرف اور صرف ڈی ٹریک کرنے کے لیے بنائی جانے والی ایک بات ہے۔ سینٹ میں جانے سے پہلے اس کو کسی ہیلے بہانے سے رکوانے کے لیے کی جانے والی ایک سازش اور شرارت ہے۔ بڑی صاف اور سیدھی بات ہے، پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے جو قدم اراکین قومی اسمبلی نے اٹھایا ہے، اس کو سینٹ میں جانا چاہیے اور تمام سینیٹر کو اس کو منظوری دینے کے بعد صدر پاکستان کے دستخط سے اس کو قانون بننا چاہیے۔ اس میں کوئی چونکہ چنانچہ لیت لعل، اس میں کوئی اگر مگر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے رات بھی ایک جلسے میں کہا